اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کی میزبان شیری زہرا پروگرام درود و سلام کی محفل بیزی ٹی وی جرمنی کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے خود سنبھل کے لیے۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود مشہور معروف کراچی کے نعت خواں ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کراتی چلوں۔ حامد رضا صاحب، السلام علیکم حامد رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں حامد صاحب آپ کے؟ شکر الحمدللہ، رمضان ہمیشہ کی طرح بہت اچھے گزر رہے ہیں اس مرتبہ، لیکن تھوڑا بہت دکھ بھی ساتھ ہے، کیونکہ ایک وبا جو ہمارے پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی اموات ہوئی ہے، ہمارے بہت بالکل سے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں ہیں، اور اللہ سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے حفاظت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ میں چاہوں گی کہ ہم نے آپ کا تعارف کرایا اور ہم آپ کی کوئی نعت سنوانا چاہیں گے۔ آپ کوئی نعت پیش کریں گے ابھی؟ جی بالکل، میں بالکل نعت پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار دوشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آئیے حمد بالکل۔ باری تعالیٰ میں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوب، بہت خوب حامد رضا صاحب، آپ نے بہت خوب ہم سنائی، اور اس وقت ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ بیزی ٹی وی کے توسط سے ایک چھوٹی سی دعا کروا دیجئے کہ خدایا یہ کرونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں نجات ملے اور ہم دوبارہ ویسے ہی کعبے کی زیارت کر سکیں، تمام مقدس مقامات پر جا سکیں۔ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ چھوٹی سی دعا کروائیے، پھر ہم آپ کا کچھ تعارف بھی کرائیں گے، آپ سے بات چیت بھی کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الحاسدين، اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم المنافقين۔ یا رب العالمین، جو آج ہم نے حمد باری تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس حمد کے صدقے اس وقت جو پوری دنیا ایک وبا کے ساتھ مشکلات میں ہے، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، اللہ پاک کعبۃ اللہ کے صدقے، یا اللہ پاک مدینہ منورہ کا واسطہ تجھے، یا رب العالمین ہمیں جلد از جلد اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما، اور جلد از جلد ہمیں اچھے طریقے سے رونق، جیسے ہمیشہ ہر سال رمضان میں رونقیں ہوا کرتی تھی، یا اللہ اس مرتبہ وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی۔ اپنے حبیب
رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک کربلا معظمہ کے جتنے شہداء تھے اللہ پاک ان سب کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین، ان سب کے صدقے وسیلہ سے اس وبا کو جلد از جلد ہم سے چھٹکارا عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ حامد رضا صاحب۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ سے کچھ گفتگو کروں، آپ کے بارے میں کچھ سوالات کروں۔ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا؟ الحمدللہ جی، نعت خوانی کا آغاز بچپن ہی سے میرے والد محترم مولانا محمد فرید قادری صاحب، ہم جایا کرتے تھے کراچی میں صدر میں امام شاہ احمد نورانی میرے پیر و مرشد قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، ان کے گھر میں ہم جایا کرتے تھے، وہاں نعت خواں آتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، تو ان کو سن کر شوق پیدا ہوا۔ پھر الحمدللہ اسکول لائف میں، اسکول میں پھر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا رہا۔ صبح پریڈ اسمبلی میں خود الحمدللہ تلاوت میں کرتا تھا، پھر اس کے بعد دعا میں پڑھاتا تھا۔ پھر جب ہماری میڈم، مجھے کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ بندہ بھولتا نہیں ہے نا، تو ہماری میڈم نے جب دیکھا اس کی آواز اچھی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ہماری پریڈ کے دوران ہی نعت شریف کبھی باقاعدگی کے ساتھ آغاز ہوا کہ جی آج کے بعد سے روزانہ نعت بھی ہوگی 2 شعر، تو وہ نعت پڑھنے کی سعادت بھی مجھے ملتی رہی، تو وہاں سے اسکول سے کانفیڈنس ملتا تھا، ٹیچرز کی طرف سے اپریشیٹ کیا جاتا، وہ اپریشیٹ کرنا، وہاں سے مجھے کانفیڈنس ملا، تو آج الحمدللہ میں جہاں مجھے آپ کھڑا کر دینا پڑھنے کے لیے میں بغیر کسی جھجک کے نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں، اور یہ کانفیڈنس مجھے میری ٹیچرز نے اسکول لائف میں دیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا ویسے تو بچپن سے ہی رجحان تھا، لیکن کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ بہت مرحوب ہوئے ہوں نعت خوانی کے حوالے سے؟ آپ نے جیسے اپنے والد محترم کا ذکر کیا، اس کے اور علاوہ کسی سے آپ مرحوب ہوئے ہوں؟ ایک شخصیت جن نعت کی دنیا میں جن سے بہت متاثر ہوا، ویسے ایک تو نہیں بہت سی شخصیات ہیں، میں چاہوں گا ان میں سے 2-3 کا میں ذکر لازمی کروں جو میرے اوپر فرض ہے، وہ کہ انہی کو دیکھ کر پہلی جو شخصیت تھی وہ الحاج اویس رضا قادری صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے پوری دنیا کا ایک نام ہے، اہل نعت انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، ان کو سن کر شوق پیدا ہوا، ان کا جب پہلا کلام جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم سن رہے تھے، النبی صلی اللہ علیہ انہوں نے پڑھا تھا، تو وہ پوری دنیا میں بہت اس نے شہرت پائی اس کلام نے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ الحاج مرحوم یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیا خوب پڑھتے تھے، ڈوب کے پڑھتے تھے عشق میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر الحاج ذوالفقار علی حسینی، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جو بس جب نعت پڑھتے تھے تو بالکل ڈوب جاتے تھے، وہ سننے والے بھی ان کو ڈوب کر سنتے تھے، دل سے سنتے تھے، کیونکہ پڑھنے والا جب دل سے پڑھے تو سننے والوں کے دل پہ جا کر لگتی ہے۔ الحاج ذوالفقار علی حسینی، ان سے میں بہت متاثر تھا، ان کی طرح پڑھنے کی بہت کوشش کی بٹ نہیں پڑھ پایا، کیوں کہ اللہ نے شاید صرف یہ ہنر ان کا جیسا وہ پڑھتے تھے انہی کے لیے تھا، باقی بہت سے میں نے لوگ دیکھیں، یہاں تک ان کے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے، یہاں تک ان کے بھائی میں نے دیکھے، ان کی طرح پڑھنے کی کوشش بہت کرتے لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ وہ ایک ہی آواز تھی جو اب ہمارے درمیان نہیں رہی، جوانی میں اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت بھی تھے ماشاءاللہ، وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ اس پروگرام کے توسل سے، آپ کے توسل سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الہی آمین۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ نے ابھی اپنے جتنے استاد محترم کا نام لیا، اگر آپ ان کی کوئی ایک چھوٹی سی نعت ہمیں یہاں پہ سنا دیں تو ہماری محفل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب، یہ جن کے میں نے نام لیے، دراصل وہ میں ہمارے استاد تو نہیں، ان کو سنا میں نے، میرے ایک استاد ہیں نعیم مہدی صاحب، جن سے میں آج کل کلاسز لے رہا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ پاک محمد سے عطا فرمائے۔ لیکن ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ کا پڑھا ہوا بہت مشہور زمانہ کلام، جو کہ سارے ہی کلام ان کے اچھے تھے، لیکن جو میں اکثر پڑھتا ہوں مدینے کی یاد کے حوالے سے ہیں، تو آئیے اس کے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نام
نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بتانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں اس وقت بی زی ٹی وی جرمنی کے ریفرنس سے کہنا چاہوں گی، اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو نعت خواہ ہیں، جو منقبت خواہ ہیں، اور جو ابھی تک اسکرین پر نہیں آئے ہیں، بی زی ٹی وی جرمنی ان کو موقع دے رہا ہے۔ آپ اپنی آواز کو پوری دنیا میں سنا سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایک ان باکس میسج کر دیجئے ہمیں، انشاءاللہ بی زی ٹی وی آپ کو اس چیز کا موقع دے گا۔ آپ ہمارے چینل پہ آئیے اور اپنی نعتیں، اپنے منقبت سنائیے۔ تو حامد رضا صاحب، میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہونا چاہوں گی۔ جی جی، آپ کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کس نے کی؟ میری سب سے زیادہ حوصلہ افزائی میرے والد محترم نے کی۔ وہ مجھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ مجھے بچپن میں پروگرام وغیرہ میں لے کر جاتے تھے اور زبردستی اس وقت مجھ سے پڑھاتے تھے، کیونکہ اس وقت کانفیڈنس نہیں تھا، ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، کیونکہ جہاں والد صاحب جاتے تھے وہاں مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ہر نیا پڑھنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع کم ہو، وہیں میں جا کر پڑھوں۔ تو بس مجمع جہاں والد صاحب جاتے تھے وہاں کثیر تعداد میں مجمع ہوتا تھا، تو ان کے سامنے پڑھنا بڑا مشکل کام تھا میرے لیے، لیکن وہاں سے وہی کانفیڈنس جو مجھے اسکول میں دیا گیا وہ میرے کام آیا۔ تو اس کو میں نے پھر الحمدللہ بڑے مجمع میں بچپن ہی سے پڑھنے کی عادت بنائی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب مجھے کہیں بھی کھڑا کر دیں، جہاں تک ہم نعت خواہ ہیں نا، تو چلتے پھرتے کہیں ہم ٹریولنگ کریں، یہاں تک پلین میں ہوں یا ٹرین میں ہوں یا بائی بس ہوں، کسی پہ بھی اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو اکثر لوگوں کو جیسے پتہ چل جاتا ہے نعت خواہ۔ اور ہاں الحمدللہ نعت خواہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے فیس سے لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ نعتیں پڑھتا ہے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں نعت خواہ ہیں کہ الحمدللہ نعت، یار ایک نعت تو میں نہیں شرماتا، اسی وقت ایک شعر سنا دیے، بھلے آدھا شعر کیوں نہ سناؤں، سناتا ضرور ہوں، کیونکہ یہ کانفیڈنس ہے، یہ مجھے اسکول پھر پلس والد صاحب بچپن میں پروگرام وغیرہ میں لیکن زبردستی آگے کرتے تھے، پڑھو جا کے، تو بس پڑھتے تھے، ٹانگیں کامتی تھیں، پسینہ آتا تھا، لیکن وہ آج کام آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیں اس وقت بیٹھا ہوا اور نعتیں پڑھ رہا ہوں بغیر کسی جھجک کے۔ تو میری بالکل نئے جتنے نعت خواہ ہیں ان سے بھی میں بالکل یہ لازمی کہوں گا کہ اگر آپ نے پراپر نعت خواہ بننا ہے، نعت کی فیلڈ میں اگر آپ نے آنا ہے، تو یاد رکھیے گا سب سے اہم چیز، گلا تو جب آپ پریکٹس کریں گے، ریاض کریں گے تو آپ کا گلا بڑھتا جائے گا، پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، لیکن کانفیڈنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ کانفیڈنس ہے تو آپ ہر جگہ بغیر کسی جھجک کے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ سے کوئی بڑا مینس کے جو سینئر نعت خواہ اگر بیٹھے ہوں، ان کے سامنے آپ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ سے باقاعدہ سر بھی نہیں لگتے، باقاعدہ آپ سے سر بھی نہیں لگتے، آپ کپا جاتے ہیں، آپ کی آواز کانپنے لگ جاتی ہے، تو وہاں آپ صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ کانفیڈنس ہوگا، بڑا بیٹھا ہے تو آپ کہیں اس وقت میں ہی بڑا ہوں، یہ ہمارے والد ہمیں کہتے ہیں، ساتھ یہاں تک سینئر نعت خواہ وہ بھی مجھے کہتے رہے جب بیٹا اسٹیج پہ پڑھو یہ سمجھو کہ صرف تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہے، صرف تم اس وقت سب سے بڑے نعت خواہ ہو۔ تو وہ کانفیڈنس وہاں میرے کام آیا۔ تو آج میں یہ بات میں آگے لازمی فارورڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اسٹیج پہ پڑھیں، کہیں پہ بھی کسی بھی منچ پہ پڑھیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ ہی بڑے نعت خواہ ہیں۔
وہ बिल्कुल कॉन्फिडेंस आप बड़ा थपकी देगा कि बेटा बहुत अच्छा पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है वो मेरे वालिद ही की तरफ से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, उनका साया हमारे भाइयों के और बहनों के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। इलाही आमीन। आपकी इस बात पे मुझे आपके लिए एक शेर याद आ गया, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। क्या बात तो ये की, सुभान अल्लाह, हुजूर बेशक की आप नवाज़िश हो नवाज। जाए तो फिर उसे कोई भी रास्ते में रुकावट आ जाए, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई डर, कोई हिचकिचाहट आ जाए तो कोई मसले का बाइस नहीं बनती कोई चीज़। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। बेशक वाह! हुजूर का सुभान करम होता अल्लाह। है, जो अजाब आने वाले होते हैं वो आने से पहले ही टल जाते हैं। जी, बिल्कुल। अब मैं अच्छा ये मैं बात निकली तो मैं जी, चाहूंगा यही जी, कलाम रोक लेती है आपकी निस्बत, इसका भी एक शेर सुना दूं अगर इजाजत जी, हो जी, आपकी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। रोक लेती है आप तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अपनी औकात या रसूल अल्लाह, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, और वो हाँ, ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। हामिद रज़ा साहब, आपने तो हमारी दुरूद और सलाम की महफ़िल को 4 चाँद लगा दिए हैं। और मैं इस वक़्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, अगर कोई आपसे फ़रमाइश करना चाहता है तो इस वक़्त वो फ़रमाइश कर सकते हैं, ताकि आपकी फ़रमाइश के मुताबिक हामिद रज़ा साहब कलाम आपको सुना दें। तो हामिद रज़ा साहब, मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी आपसे जारी रखूँगी और आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगी। बिल्कुल। बचपन में क्योंकि आपने अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा तारुफ हमें बताया, अपने बारे में बताया। अच्छा, आपका कोई ऐसा कलाम जो आपने पढ़ा हो और बहुत मकबूलियत हुई हो? मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैंने एक कलाम पेश किया था, लम याती नज़ीर, बहुत पुराना कलाम है और बहुत से सनाफाना ने पढ़ा है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी, और मुझे जी, ये इससे मुझे लगता है कि ये मकबूल भी हुआ और ये कबूल भी हुआ। कबूल ऐसे हुआ कि जिनका पढ़ा माशाअल्लाह। हुआ कलाम था अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम हैं, और ये बरेली शरीफ में इनका मज़ार है।
تو وہاں ایسا ہوا کہ جب یہ کلام ریلیز ہوا تو اس وقت میں داتا حضور کی بارگاہ لاہور جا رہا تھا پروگرام کے لیے. تو رستے میں میرے پاس کال آئی ہندوستان سے، واٹس ایپ کے ذریعے کال آئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ حامد رضا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے جی آپ کا کلام میں نے سنا، مجھے بہت اچھا لگا، میرا فیوریٹ کلام ہے، لیکن آپ نے اچھے انداز میں پڑھا ہے. تو میں نے اس کلام کو آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دربار میں جا کر، بارگاہ میں جا کر اس کلام کو میں نے پلے کیا، اور میں نے کم از کم 3 سے 4 مرتبہ پلے کیا. میں نے کہا یار آپ نے تو مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا. تو میں نے اس کو کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں بریلی شریف میں رہتا ہوں. میں نے کہا ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے. کہنے لگا جی. میں نے کہا کل پلیز آپ وہاں دربار میں جا کر مجھے ویڈیو پہ لیجیے گا. تو وہ ہمارے بھائی دربار میں گئے، اگلے دن مجھے انہوں نے ویڈیو کال کی وہاں سے. تو وہاں انہوں نے میرا کلام سنایا، کیونکہ میں وہاں اجمیر نہیں جا سکتا تھا. تو موبائل کے ذریعے میں وہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ کلام بارگاہ احمد رضا میں بھی قبول ہوا. اور احمد رضا ماشاء حضور اللہ، کے عاشق تھے. تو جب احمد رضا کی بارگاہ تک پہنچا تو یقیناً میرے آقا کریم کی بارگاہ میں بھی پہنچا ہوگا. اور اس بے کلام شک، سے مجھے بہت عزت ملی، اور اس کلام سے مجھے کافی لوگوں نے جب پروگرام وغیرہ میں بلایا تو اس کلام کی فرمائش کی گئی. تو وہ واحد کلام تھا کہ جس سے مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی اس وقت. ہم چاہیں گے کہ وہ کلام کے چند اشعار آپ ہمارے پروگرام میں بھی سنا دیجئے. پورا زمانہ کلام آئیے سماعت فرمائیے. جی ضرور. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے. جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. البحر ولا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا. من بے کس طوفان ہوش ربا. مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. رہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حامد رضا صاحب، بہترین کلام آپ نے ہمیں سنائے. اور میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، تو ان دنوں آپ کے پروگرام کس طرح منعقد کیے جا رہے ہیں، یا رمضان ٹرانسمیشنز کے ذریعے یا ویڈیو آڈیو کالز کے ذریعے کس طرح آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں اپنے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں گے؟ بالکل. اس مرتبہ تو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے اہل کراچی جی. کو، اہل پاکستان کو. تقریباً
پوری دنیا میں ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن ہے وہ جی مختلف ٹی وی چینل ہو رہی ہیں. کچھ ٹرانسمیشنز میں نے رمضان سے پہلے ریکارڈ کروا لیے تھے، کچھ ہو رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر. اس وقت میں لائیو پاکستان کا جو چینل ہے پی ٹی وی، اس پہ میں افطار ٹرانسمیشن میں لائیو ہوں پورے 30 دن کے لیے. تو وہاں ایسا ہے کہ بس گھر سے اسٹوڈیو سے واپس گھر، پھر اس کے بعد اگر سیری ٹرانسمیشن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ بس پک اینڈ ڈراپ مل جاتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے، پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. احتیاط بہت ضروری ہے، اور احتیاط بھی کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام باقاعدہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کر رہے ہیں. لیکن ہاں، جو آڈینس کا ایک مزہ ہوا کرتا تھا، آڈینس ہوتی تھی، اچھا وقت گزر جاتا تھا. اس مرتبہ آڈینس نہیں آ رہی کسی بھی پروگرام وغیرہ میں، اور روڈوں پہ بھی سنسان ہیں، تقریباً بہت سے روڈ سنسان ہیں، آنا جانا ہے. لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت اچھا رمضان بھی گزر رہا ہے، اور تقریباً تمام ٹرانسمیشن جہاں میں جا رہا ہوں وہ سب بھی بہت اچھے طریقے سے ہو رہے. چل رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حامد رضا صاحب، آپ کی کوئی زندگی کا ایسا کوئی قصہ، کوئی واقعہ جو آپ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہیں، انہیں بتانا چاہیں، کوئی ایسی یادگار چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو، کوئی بھی ایسی بات؟ بہت سے واقعات ہیں زندگی میں. آپ کو پتہ ہے جب زندگی آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے تو واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اور جو ان واقعات میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سنبھال لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو ان واقعات میں یا ان مشکل کے واقع، اگر مشکل گھڑی کی ہم بات کریں یا آسانی کی بات کریں یا خوشی کی بات کریں، واقعات تو بہت سے بن جاتے ہیں. اگر میں مشکل کی بات کروں، کیونکہ اگر میں نے کسی کو پیغام دینا ہے تو میں انہیں یہی کہوں گا، جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آئے تو کوشش کیا کریں اپنے پرانے وقت کو یاد کر لیا کریں جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. جب آپ ان آسانیوں کو دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، ایک چھوٹی سی مشکل اللہ نے دے دی تو اس میں کوئی اتنا بڑا امتحان نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت امتحان جب دیتا ہے بڑا بڑا امتحان دیا کرتا ہے. تو اللہ پاک بالکل تھوڑی سی آزمائش دیتا ضرور ہے انسان. اس مشکل وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے وقت کو یاد کریں، جو ہمارے ساتھ اچھا وقت جو ہمارا گزرا، ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم مشکل وقت سے آسانی نکل جائیں گے. بالکل بالکل. اب میں چاہوں گی کہ آپ کوئی کلام سنائیں ہمیں. اب تو بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. جی جی. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر شیر خدا نہ بنتا تو مجھ بنتا بھی اور کیا. شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا. بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا
رسول کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو تو حضور نے بہترین، بہت ہی بہترین آواز سے نوازا ہے، آپ پر خصوصی کرم ہے ماشاءاللہ. اچھا حامد رضا صاحب، میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور یہ ہمارے ویورز بھی شاید جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز ہے، تو آپ سکھاتے بھی ہیں لوگوں کو؟ اور جی میں نے تب پہلے باقاعدہ اکیڈمی کا آغاز کیا تھا، جی کیونکہ میرے والد صاحب کا جو تعلق ہے تھوڑا مذہبی معاملات میں ہے، کیونکہ ہمارا ایک مدرسہ بھی ہے جو کہ والد صاحب اسے خود ہی چلاتے ہیں الحمدللہ. تو وہاں بہت سے بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان کی آوازیں اچھی ہیں. جب ہم پڑھتے تھے ہمارے دور میں تو اس وقت تقریباً مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، میرے ساتھ ایک دو دوست اور تھے. لیکن جب ہماری اسٹڈی مدرسے میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد تجوید، تو الحمدللہ اس کے بعد پھر نئے جب لڑکے آئے تو ان کی آوازیں تو اچھی تھیں، لیکن ظاہر اس وقت ان کو کوئی سکھانے والا نہ تھا، کیونکہ ہمیں تو استاد سکھایا کرتے تھے اس وقت. تو بالکل پھر میں نے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ باقاعدہ اکیڈمی کا آغاز کریں. تو میں نے اکیڈمی چلائی 1 سال تک، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، 3-4 مہینے میں نے اس کو بریک کیا. تو انشاءاللہ آفٹر رمضان ارادہ بالکل میرا ہے، میں باقاعدگی کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ اکیڈمی کا آغاز کروں گا. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے، کچھ اسٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا استاد سے اچھی آواز بچوں کی بھی نکل جاتی ہے. تو کچھ بالکل اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے پی ٹی وی پاکستان کا جو چینل ہے اس پہ نعتیہ مقابلہ ہوا، کمپٹیشن ہوا، تو اس میں اس بچے کی پوزیشن آئی ہے، وہ بچہ اگلے راؤنڈ میں چلا گیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا سکھایا ہوا بچہ الحمدللہ آگے پرفارم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آج اس نے ایک کمپٹیشن جیتا ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ وہ بچہ بھی بڑی بڑی اسکرینز پہ ایز اے گیسٹ جا کر وہاں بیٹھے گا، نعتیں پڑھے گا، تو اس وقت زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. بالکل بالکل. اور آپ کی ابھی جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مصروفیات ہے، اس حوالے سے مصروفیات کیا؟ عرض جی کی کہ ابھی تو رمضان شریف میں ٹرانسمیشنز وغیرہ ہی چل رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ابھی تک میں نے ایک افطاری بھی اپنے گھر میں نہیں کی. گھر والے کافی کہہ رہے ہیں کہ 1-2 افطاری لازمی کرنا، لیکن میں نے کہا جی چھٹی ملے گی تو کروں گا، کیونکہ جی آپ کو پتہ ہے جب کہیں کانٹریکٹ ہو جائے تو پھر آپ کو مکمل وہاں ٹائم دینا پڑتا ہے. پورے 30 دن کا ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے، تو ان کو بھی دیکھنا. اور پلس پھر شام کے وقت جب گھر واپس آتا ہوں تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام ہوتا ہے، پھر دوبارہ چلا جاتا ہوں میں سحری ٹرانسمیشن کے مختلف ٹی وی چینلز پر. مصروفیات یہ ہے کہ رمضان میں اچھی خاصی ہے. ماشاءاللہ. اچھا، تو آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے تو گھر والوں کی کبھی کوئی ناراضگی تو نہیں ہوتی آپ سے؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا کام ہی یہی ہے، میں نعت خواہ ہوں، تو گھر پہ اگر گھر والے سپورٹ نہ کریں تو پھر کون کرے گا سپورٹ. لیکن خود کو بھی فکر ہونی چاہیے، اور مجھے فکر ہے اور اندازہ ہے اس بات کا کہ بالکل ٹائم نکالنا چاہیے، اور انشاءاللہ نکالوں گا. سارا ٹائم گھر پہ ہی ہوتا ہوں، بس وہ ٹرانسمیشن کے ٹائم میں گھر پہ نہیں ہوتا. تو جی اس وقت جی تو انشاءاللہ میں نے کہا کچھ دنوں کی بات ہے، 10 دن تو گزر چکے ہیں، اب 19 یا بالکل 20 دن پیچھے رہ گئے، یہ گزر جائیں گے. ہاں، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارا پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے وہ تھوڑا سکون سے گزرتا ہے، اس کے بعد رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا دن کیسے گزر جاتا. بالکل بالکل. جس طرح رمضان کے بابرکت دن سمٹتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوئی ہمیں کلام سنائیں گے، کوئی ایسی بات ہمیں بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، ہمارے چینل کے ذریعے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل، بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کلام پڑھنے کی ہمارے اندر کہاں ہمت. وہ پڑھا تھا امجد صابری، مرحوم شہید امجد صابری رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے جب وہ کلام پڑھا، ٹرانسمیشن میں کلام پڑھا، افطار ٹائم میں خبر آئی کہ امجد صابری شہید ہو گئے. کیا خوبصورت پڑھا تھا انہوں نے. تو وہ کلام کیونکہ مناجات ہیں، رمضان کی پاک راتیں ہیں، آئیے مناجات مانگتے ہیں، کیا پتہ کس عاشق کی صدا قبول ہو جائے، اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو جائے. بہت پیارا کلام. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے،
دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اور اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حامد رضا صاحب، میں اب چاہوں گی کہ کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت کچھ مختصر سا رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ کوئی منقبت اگر سنانا چاہیں تو اس کی بھی فرمائش ہے لوگوں کو۔ جی بالکل خبر پیش کر رہا ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا کہنے ہیں؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میدان میں آ گئے ہو جب میدان میں آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو، ارے میں تو علی کے ساتھ ہو تم کس کے ساتھ ہو، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میرا شعر کیا میرا ذکر کیا
میری بات کیا میری فکر کیا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جن باب صلی اللہ کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی جن کو ذات نبی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہاں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات ان کے ادب سے ہے میری فکر ان کے طفیل سے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حامد رضا صاحب بہت خوب بہت خوب. اب میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نعتوں کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے تو پروگرام کا مزہ الگ ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو حضور کے دربار میں جا کر نعت خوانی کرنے کا موقع ملا ہے ابھی تک؟ اور اگر ملا ہے تو آپ کی کیا میری بچپن سے خواہش تھی کہ جب گنبد خضرا حاضری ہو تو بارش ہو رہی ہو اور گنبد خضرا کے سائے میں، کیونکہ اکثر ہم کلام پڑھتے تھے نا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، جب پہنچ جائیں آپ کے در پر تو بارش ہو رہی ہو، بوندیں برس رہی ہو، وہ بوندیں ہم پہ بھی گرے، اس طرح کے بہت سے کلام تھے تو وہ پڑھتے تھے. تو ایک شوق تھا کہ کاش کہ مدینے جائیں تو بارش ہو رہی ہو. الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں. کچھ عرصہ پہلے جب میری حاضری ہوئی تو وہاں جب میں پہنچا تو بڑی شدید قسم کی بارش تھی اور اس بارش میں گنبد خضرا کے سائے میں کیا نظارہ تھا، سبحان اللہ. کیونکہ جب کسی کی خواہش ہو تو کتنا طوفان ہی کیوں نہ آ رہا ہو، بندہ کہتا ہے کہ یار اتنی خواہش ہے طوفان میں پڑھنے کی تو پڑھوں گا. لوگ وہاں سے جا رہے تھے کیونکہ بہت شدید بارش تھی. میں نے کہا نہیں، یہ موقع پھر زندگی میں پتہ نہیں ملے نا. میں اسی وقت ہماری انٹری ہوئی تھی مدینہ شریف میں، جیسی گاڑی سامان ہم نے ہوٹل میں رکھا تو ہم فوراً پلٹے حرم کی طرف. تو سبحان اللہ، ہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ شرکن جائیں یہاں سے، لیکن ایک عاشق رسول بابا جی وہاں تھے پاکستانی، وہ وہاں صفائی کر رہے تھے. بڑے خوش نصیب ہیں جی وہ لوگ بھی وہاں کے. تو انہوں نے دیکھا، وہ پہچان گئے کہ یہ پاکستانی بچہ ہے. تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا پاکستان سے. میں کہا جی. کہنے لگے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں سائڈ پہ چلے جاؤ، 5-10 منٹ کے لیے، جیسے ہی یہ بندہ جائے گا آپ واپس آ جانا. میں نے کہا اوکے بابا. تو میں سائڈ پہ چلا گیا. جیسے ہی وہ وہاں جو ہوتے ہیں رومال والے بھائی صاحب، وہ سائڈ پہ ہوئے تو مجھے موقع ملا. پھر میں نے سکون سے، الحمدللہ وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، ہمارے ایک دوست سے انہوں نے بنا دی تھی. شکر الحمدللہ. میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ گنبد خضرا کے سائے میں بارش ہو رہی تھی. اس وقت میں نے یہ کلام پڑھا تھا، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. جب نعت ایک پڑی
ہے محمد کے شہر میں جب نعت ایک پڑھی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ماشاء اللہ حامد رضا صاحب، آپ نے اس وقت ایک ایسی منظر کشی کر دی ہے کہ رمضان ہے اور آپ نے حضور کے دربار کا منظر پیش کیا، اور جو اس وقت نہیں جا سکے ہیں آج تک یا نہیں جا پائے ہیں یا جس کی جو مجبوری ہے، آپ نے ان کو اس وقت وہاں پہنچا دیا ہوگا یقیناً. آپ کی تمام توفیقات، آپ کی تمام خدمات جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش خدمت کر رہے ہیں، حضور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائیں. اللہم آمین. بہت بہت شکریہ جی اچھی دعا دینے کے لیے. بہت جی. اب کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک آدھ سوال آپ سے اور کر لوں اگر آپ جی کی اجازت ہو تو. آپ کی بالکل. ماشاءاللہ آواز اتنی اچھی ہے، تو آپ کبھی کسی کمپٹیشن میں ایز اے جج گئے ہیں؟ کمپٹیشن میں ایز جج جی بالکل کافی مرتبہ جا چکا ہوں پچھلے 3 سال سے الحمدللہ. کافی جی پروگرامس وغیرہ ججمنٹ کرنے کے فرائض انجام دیے ہیں اور بڑے اچھی اچھی آوازیں سننے کو بھی ملی ہیں. بس یہ ہے کہ فیصلہ کرنا اکثر اوقات مشکل ہو جاتا ہے. یہ اعزاز بھی الحمدللہ حاصل ہے کہ میں ایز اے جج اس جگہ پر کہ جہاں ہم کسی اور کو دیکھتے تھے تو بڑے گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں ریجیکٹ کر دیں گے یا اگلے راؤنڈ کے لیے ہمیں کوالیفائی کر لیں گے یا نہیں کریں گے، تو الحمدللہ اس جگہ پر اب جب خود بیٹھتے ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے الحمدللہ. بالکل بالکل. اچھا ایک اور بات بتائیں، کہیں محفل سے ہو کے آتے ہیں تو کبھی ایک محفل کی ایک الگ رقت طاری سی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کوئی ایسے پڑھ دیا ہے کہ حضور نے سن لیا ہے، قبولیت ہو گئی ہے، خدا نے قبول کر لیا ہے. تو کبھی ایسی کوئی فیل ہوا ہے کبھی کسی ایسی خاص محفل سے آتے ہوئے یا کہیں کسی خاص محفل میری میں ہمیشہ موجود ہوئے؟ جب بھی دعا کرتا ہوں یہ دعا لازمی میں مانگتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل ہوتی ہے اللہ پاک مجھے دل سے نعت پڑھنے والا بنا. اور ظاہر ہے جب دل سے نعت پڑھیں گے تو لوگوں کے دل پہ لگے گی، جب لوگوں کے دل پہ لگے گی تو سرکار کی بارگاہ میں وہ کلام لازمی قبول ہوگا کہ جو آپ دل سے پڑھیں. اور کاش کہ نعت پڑھتے ہوئے آپ کے آنسو نکل جائیں تو کیا ہی بالکل بات ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں مختصر سی حاضری لگاؤں. میں ان نعتخوانوں میں نہیں ہوں کہ مائک پکڑ لیا تو پھر اپنا ہی ہے. مائک سے نہ دشمنی ہے نہ مائک سے زیادہ پیار ہے. بس کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حاضری جتنے کلام پڑھ سکے، جتنی گلے کی استطاعت ہے
3 کلام 4 کلام 2 کلام آرام سے محبت رسول میں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد. پہلے ایسا ہوتا تھا، میں اکثر پروگراموں میں بات اب لازمی کرتا ہوں کہ پہلے جب ہم جی نے مدینہ نہیں دیکھا تھا، پکچرز میں دیکھا تھا تو بالکل گنبد خضرا کا تصور ہوتا تھا. تو اب ایسا ہے کہ بالکل باخدا کہ جب نعت پڑھتا ہوں تو مجھے وہ گلیاں یاد آتی ہیں جب ہم ہوٹل سے آتے تو وہ گلیاں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. الحمدللہ اب نعت پڑھتے ہوئے گنبد خضرا تو آتا ہی آتا ہے، وہ سنہری جالیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر وہ ریاض الجنہ بھی آ جاتا ہے، پھر مدینے کی گلیاں، جنت البقیع، یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آ جاتی ہیں نا. میری دعا ہے اس محفل کے صدقے، اس رمضان کی پاک رات کے صدقے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھ سمیت، اللہ پاک ان کو بار بار مکہ مدینہ کی اور کربلا کی حاضریاں نصیب فرمائے. الہی آمین الہی آمین. اب کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے بالکل اختتامی مراحل پر پہنچ رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے بیزی ٹی وی جرمنی کے ریفرنسز پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی خاص دعا کرانا چاہیں تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت کوئی رنگ و نسل کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی خاص دعا کرائیں تمام لوگوں کے لیے. میں پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گا زیدی صاحب کا، شمیم نقوی صاحبہ کا، اور جن کے ریفرنس میں یہاں ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں یہاں کراچی کے، ان کا، اور بالکل اسپیشلی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام ہینڈل کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی بہت برکت شکریہ. عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی الہی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے اس الہی چینل کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. دعائیہ الہی کلام پیش کر لیتا ہوں، پھر بہت بالکل خوبصورت کلام بالکل دعائیہ کلام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. بہت خوبصورت کلام. بالکل. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہو تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جو مفل سے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. حامد رضا صاحب، میں اور بیزی ٹی وی کی پوری ٹیم اور آپ کی بے حد شکر گزار ہے، بالخصوص باقر بھائی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنے اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے چینل کو اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت اور شکریہ جی. میں بھی بہت شکریہ ہوں باقر بھائی کا اور آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنی اس خوبصورت اسکرین پہ موقع عنایت فرمایا. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے اور پروگرام درود و سلام سے میں آپ کی میزبان شیری زہرا
اور بیزی ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے نئے نعت خواں نئے ثنا خواں کے ساتھ، اور آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. اور اگر آپ کی میں سے کوئی بھی اچھی آواز کا مالک ہے اور کوئی ڈر رہا ہے، ہچکچا رہا ہے پڑھتے ہوئے، تو ہمارا بیزی ٹی وی جرمنی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی آواز پیش کریں، اور ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان شیری زہرا کو. کل تک کے لیے خدا حافظ. بری سے فرش زمین تک سب تیرا سرمایا، یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ، یہ رتبہ یہ شان محمد